دوسرے کے مسلسل کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور. لہٰذا بس ہم جب وضو کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی اور اسی کو آگے بڑھانے کے بولے وضو کے سلسلے میں کچھ باتیں اور بیان کرنا ہے. وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا چاہیے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وضو ہم کو کہاں پر کرنا ہے. کہتے ہیں کہ واجب نمازوں کے لیے نماز میت کے علاوہ وضو کرنا، یعنی نماز میت ہم بغیر وضو کے بغیر طہارت کے پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ نماز میت میں جا رہے ہیں، ارے ہم نے نہایا نہیں ہے، ہم نے وضو نہیں کیا ہے. آپ کسی بھی عالم میں ہو آپ نماز میت پڑھ سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں شریعت کے. لیکن واجب جو نمازیں ہیں اس میں آپ کو وضو کرنا ہے. 2 اس سجدے اور تشہد کے لیے جو ایک شخص بھول گیا، یعنی ایک ایسا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تشہد بھول گئے مثلا، اس کے لیے ہم کو اعادہ کرنا ہے. یا سجدہ بھول گئے تو اس کے لیے ہم کو سجدہ سہو کرنا ہے. اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنے پر یہ افعال کو کرنا ہے. 3 خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرہ کا جز ہے. اگر ہم خانہ کعبہ گئے، خدا سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں. تو خانہ کعبہ میں جانے کے بعد پہلا کام ہمارا وضو کریں گے، اس کے بعد حج کریں گے یا عمرہ کریں گے جو آپ کو کرنا ہے. 4 جب کسی نے منت مانی یا قرآن مجید کو بوسہ دینا ہو، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. وضو کب کرنا ہے؟ مثلا ہم نے منت مانا کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم وضو کریں گے، تو یہ وضو انسان پر واجب ہو جانا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان منت مانے یا قسم کے لیے کہے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یہ بھی نماز انسانی کے اوپر خود بخود واجب ہو جاتی ہے. اور قرآن کو بوسہ دینے کے لیے یہ مسئلہ وہی ہے. انسان کیا کرتا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، جا کے قرآن کو چھو دیتے ہیں. تو قرآن چھونا اشکال نہیں ہے، اس کے حروف کو چھونا اشکال نہیں. یعنی اگر انسان بغیر وضو کے قرآن مجید کے کسی ایک بھی حروف، وہ بھی عربی میں لکھی ہوئی ہے، کو چھوتا ہے، ایک حروف کو بھی چھوتا ہے تو اس کا یہ حروف کا چھونا حرام نہیں. اونلی عربی میں لکھا ہوا ہو، اردو میں میننگ لکھا ہوا ہے، ترجمہ نہیں اونلی عربی میں لکھا ہوا. صرف عربی جو ہے وہی چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر اردو میں اللہ کا نام، اہل بیت علیہ السلام کا نام، امام کا نام، رسول اللہ کا نام لکھا ہے تو اس کو بھی چھونے سے گریز کرنا ہے. یہ جو ہے 5 وضو کرنے کی منت مانی ہو تب بھی جو ہے انسان وضو کرے گا. یا انسان کا وضو کرے گا، مثلا نعوذ باللہ قرآن ہمارا نجس ہو گیا، اب ہم قرآن کو نجس کی صورت میں ہم کو اس کو پاک کرنا ہے. جب پاک کریں گے ظاہر سی بات ہے اس کے حروف پہ ہمارا ہاتھ بھی پڑے گا، سب کچھ پڑے گا. شریعت کہتی ہے پہلے آپ وضو کریے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ کو قرآن کو پاک کریے. اب اسی کے ساتھ یہ وضو کا میٹر کلوز ہو گیا، کیونکہ جو مہم چیزیں تھیں ہم نے آپ حضرات کو پیش کر دیا.
کہ وضو کی کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کے کب ٹوٹتا ہے، تمام چیزیں بیان کرنا۔ آ جائیے، بس ایک مسئلہ مہم ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ روز مرہ کی زندگی انسان کے لیے زندگی میں آتا ہے، انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے غسل۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیے اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیے۔ کہتے ہیں غسل جو ہے شرعی اعتبار سے 7 غسل ایسے ہیں کہ جو واجب ہوتے ہیں، 7 جس میں سے 4 غسل ایسے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں، اور 3 غسل ایسے ہیں جو صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہیں۔ یہ 7 غسل ہیں۔ اب آئیے ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ نمبر 1، غسل جنابت۔ غسل جنابت انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کب؟ جب انسان بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے منی خارج ہو جائے، تو اس صورت میں غسل جنابت کرنا انسان کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے غسل مس میت، یہ بھی مشترک ہے، یعنی مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ غسل میت مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور ہاں، مس میت الگ ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ میت الگ ہے، مس میت ہاں بتا رہا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں سن لیجیے۔ کہتے ہیں غسل مس میت اور غسل میت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مس میت اور میت دونوں الگ چیزیں ہیں، اس کی وضاحت ابھی آخر میں ہم کریں گے۔ اس کے بعد 7واں غسل کیا ہے؟ وہ غسل جو ہم منت یا قسم کی وجہ کے ذریعے سے ہم اپنے اوپر واجب کرتے ہیں۔ وہی ہم نے کہا وضو میں، جیسے بھی ہم نے بتایا کہ اگر ہم منت مان لیں یا نظر کر لیں کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو غسل کریں گے یا وضو کریں گے، تو یہ چیزیں ہمارے پر خود بخود واجب ہو جاتی ہیں۔ اب یہ 4 غسل ایسے ہیں، 3 غسل ایسے ہیں جو صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ غسل حیض ہے، نفاس ہے اور استحاضہ۔ یہ 3 غسل صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہیں، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب 2 چیزیں ہیں جس کو ہم نے کہا تھا آپ کی خدمت میں وضاحت کرتے چلیں گے۔ ایک ہے غسل میت، ایک ہے غسل مس میت۔ غسل میت کیا ہے؟ کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، ہمارے رشتہ دار تھے، چاہنے والے تھے، دوست احباب تھے، کوئی بھی رہا ہو، گئے ہم، اب جانے کے بعد ابھی میت کو غسل نہیں دیا ہے، میت کو غسل نہیں دیا گیا ہے، ہم جا کے اس میت کو چھو لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ غسل مس میت ہم پر واجب ہو جائے گا، اس میت کو چھونے کی وجہ سے۔ لیکن کب واجب ہوگا؟ کہتے ہیں ابھی ایک میت ہے، ابھی انتقال ہوا، ابھی جسٹ انتقال ہونے کے بعد باڈی گرم رہتی ہے، جب تک اس کی باڈی گرم ہے تب تک واجب نہیں ہے۔ یا اس میت کے ہم نے بال چھو لیا یا ناخن جس میں جان نہیں ہوتی، ناخن میں جان نہیں ہوتی، بال میں جان نہیں ہوتی، اس تمام چیزوں کو چھونے سے کوئی حرج نہیں ہے، مس میت واجب نہیں ہے۔ اب ہم نے میت کو چھوا، چھونے کے بعد جو ہے میت ٹھنڈی ہو گئی تھی، جا کے چھو لیا، چھونے کے بعد ہم غسل نہیں کیے، یہ غسل ہمارے اوپر واجب ہے۔ جب تک ہم یہ غسل نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی کریں، کوئی بھی عبادت کریں، وہ عبادت ہمارے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ واجب چیز انجام نہیں دی ہے۔ مثلا جیسے غسل جنابت ہم نے انجام نہیں دیا، نماز ہوگی ہماری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم غسل مس میت انجام نہیں دیے، نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے غسل میت تو ایک الگ کھاتا ہے، مس میت کی بات جب
غسل میت صرف میت کو دیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں جو شریعت میں نے بیان کیا ہے ہمارے لیے، اور اس پر ہم کو عمل بھی کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے ناواقف نہ رہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔